ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی سرگوشی کے متعلق کیا سنا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اپنے پاس بلائے گا یہاں تک کہ اپنا بازو اس پہ رکھ دے گا، پھر اس سے کہے گا بتا تو نے فلاں فلاں گناہ کیے، فلاں فلاں گناہ کیا۔ وہ غریب اقرار کرتا جائے گا، جب بہت سے گناہ ہونے کا اقرار کر لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، سن، دنیا میں بھی میں نے تیرے ان گناہوں کی پردہ پوشی کی، اور اب آج کے دن بھی میں تمہاری تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ اب اس کی نیکیوں کا صحیفہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ہاں البتہ کفار و منافقین کو تمام مجمع کے سامنے رسوا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے منافقت سے اور کفران حق سے۔ اور ان کے گناہ ظاہر کیے جائیں گے اور پکارا جائے گا، یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر تہمت لگائی، ان ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہو۔ حضرت زائد نے ایک مرتبہ اس آیت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی سوال کیا تو آپ نے فرمایا، جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا، تب سے لے کر آج تک مجھ سے کسی شخص نے نہیں پوچھا مگر آج تم پوچھ رہے ہو، تو سن لو، اس سے مراد بندے کو دنیاوی تکلیفیں مثلا بخار وغیرہ تکلیفیں پہنچانا ہے، یہاں تک کہ ایک جیب میں نقدی رکھ کر اگر وہ بھول گیا اور پریشانی ہوئی اور دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو اسے وہاں سے نقدی مل گئی، اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہاں تک کہ مرنے کے بعد وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، جس طرح خالص سرخ سونا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے میری امت کے وسوسوں سے درگزر فرما دی جب تک وہ قول و فعل کی صورت اختیار نہ کر لیں۔ سو اس رب کا کرم، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ دل کے خیالات پر گرفت نہیں کرے گا، اس کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا لاکھ لاکھ احسان۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا ذکر ہوا، مالک یعنی وہ ہر چیز کا مالک ہے، علم یعنی اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ دلوں کے راز تک جانتا ہے، قدرت یعنی اسے سزا دینے اور معاف کر دینے کی کلی اختیارات حاصل ہیں، اور یہی تینوں صفات ذرا تفصیل کے ساتھ آیت الکرسی میں بھی بیان کیے گئے، جس سے مقصود یہ ہے کہ عبادات اور معاملات سے متعلق وہ بے شمار جو احکامات دیے گئے، مسلمانوں کو اس کی تکمیل میں نہ ہیلوں بہانوں سے کام لینا چاہیے اور نہ سینہ زوری اور ظلم زیادتی سے، بلکہ اللہ سے ڈر کر اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی ظاہری یا پوشیدہ امر میں انسان اس کی نافرمانی کر کے نجات نہیں پا سکتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے ہمیں غمزدہ بنا دیا، ہم نے خیال کیا کہ اگر کسی کے دل میں گناہ کا خیال بھی آئے تو اس کا بھی حساب ہوگا، پھر معلوم نہیں کہ اس کی معافی ہو یا نہ ہو، اور یہ بات انسان کے اختیار سے بات ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو ہم نے اللہ کا ارشاد سنا، ہم اطاعت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے ایسا ہی کہا تو پھر آمن رسول سے لے کر اگلی 2 آیات نازل ہوئی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا تک۔ اس آیت کے اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا، یعنی دل میں پیدا ہونے والے خیالات پر گرفت معاف کر دی جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ انسان کتنا کچھ سوچتا ہے، کئی دفعہ کتنا غصہ آتا ہے کسی چیز پہ، کسی انسان پہ، کسی کام پہ، لیکن شکر ہے اللہ تعالیٰ اس پہ نہیں پکڑتا۔ اگر اس پہ اللہ تعالیٰ پکڑ لے تو پھر آپ دیکھیں کہ انسان کی کوئی خلاصی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تک وہ عمل میں نہ آ جائے یا زبان سے الفاظ کی صورت اختیار نہ کر جائے، اس وقت تک اس پہ پکڑ نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے رات کو یہ دونوں آیتیں پڑھ لیں تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آیتیں جنت کے خزائن سے نازل فرمائی، جس کو تمام مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے خود رحمان نے لکھ دیا تھا۔ جو شخص ان کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھے تو اس کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ پہلے میں یہ آیتیں حدیث سے کوٹ کر چکی ہوں، اسی سے کچھ الفاظ کی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کو ان 2 آیات پر ختم فرمایا، جو مجھے اس خزانہ خاص سے عطا فرمائے گی جو عرش کے نیچے ہے، اس لیے تم خاص طور پر ان آیتوں کو سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمارا خیال ہے کہ کوئی آدمی جس کو کچھ بھی عقل ہو وہ سورۃ بقرہ کی ان دونوں آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سوئے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو کوئی نماز عشاء کے بعد سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے اسے تمام آپ کا فرمان ہے کہ جو کوئی نماز عشاء کے بعد سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے اسے تمام رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگلی آیتیں جو نازل ہوئیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسولوں پر جو کچھ اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس پر اور وہ خود بھی مان لائے اور سب مومن بھی مان لائے، یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ ایمان بالغیب کی 6 اجزاء، یہ سب ایمان بالغیب کے اجزاء ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس سورہ کی ابتدا میں اجمالاً بیان ہوئے تھے، یہاں تفصیل سے ہے۔ ایمان بالغیب کی کل 6 اجزاء ہیں جن میں 4 یہاں مذکور ہیں، یعنی اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور جو یہاں مذکور نہیں ہوئے بلکہ دوسرے مقامات پر مذکور ہیں وہ ہیں روز آخرت پر ایمان اور اس بات پر ایمان کہ ہر طرح کی بھلائی اور برائی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور یہ سب اشیاء ایسی ہیں جن کا ادراک خواص خمسہ سے ناممکن ہے اور وہ انسان کی نظروں سے اوجھل رہتی ہیں۔ ان میں سے کتابیں اور رسول انسانوں کو نظر نہیں آتے، لیکن اس یقین کا انسان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ فلاں کتاب فی الواقع اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ کتابیں اور رسول تو انسانوں کو نظر آتے ہیں، لیکن اس یقین کا انسان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ فلاں کتاب فی الواقع اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور فلاں رسول واقعی اللہ کا رسول ہے۔ یہ یقین اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ جب پہلے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر ایمان لایا جائے۔ اللہ کی طرف سے جب فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر رسول پہ نازل ہوتا ہے تو سب سے پہلے رسول اپنی رسالت پر اور اس کی طرف سے ملے ہوئے احکام پر ایمان لاتا ہے اور ان احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے اور عمل پیرا ہوتا ہے۔ اسی حقیقت کو دوسرے مقامات پر انا اول المسلمین اول المومنین کے الفاظ سے بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد رسول دوسرے لوگوں کو اپنی رسالت پر ایمان لانے اور منزل من اللہ احکام کو بجا لانے کی دعوت دیتا ہے۔ پھر سابقہ کتابوں پر اجمالی ایمان کا مطلب، پھر جو لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتی ہے ان کے لیے اپنے سے پہلے کے رسولوں اور پہلی نازل شدہ کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، اور یہ ایمان اجمالی ہوتا ہے، تفصیلی نہیں ہوتا، کیونکہ نیا رسول آتے ہی اس وقت ہے جب سابقہ رسول کی کتاب میں تعریف تحویل کر کے اس کا حلیہ بگاڑ دیا جائے اور اس کی تعلیم کو مس کر دیا جائے، کچھ کا کچھ بنا دیا جائے۔ گویا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی ایمان لانا ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی ایمان کا مطلب آپ پر اللہ کی طرف سے جو شریعت نازل ہوئی اس کو واجب الاتباع سمجھنا اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونا اور اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈالنا۔ اور سابقہ کتابوں پر اجمالی ایمان کا مطلب ہے کہ ان کتابوں میں جو باتیں شریعت اسلامی کے مطابق ہیں انہیں اللہ کی طرف سے سمجھنا، اور جو مخالفت میں ہیں انہیں لوگوں کا اضافہ سمجھنا یا تبدیلی سمجھنا، اور جو باتیں نہ مطابق ہیں اور نہ مخالف، نہ ان کی تصدیق کی جائے اور نہ تکذیب کی جائے۔ تو یہ چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا لا نفرق بین احد من رسولی، رسولوں میں تفریق کا مطلب، رسولوں میں فرق کرنے کی 2 صورتیں، ایک یہ کہ کسی کو اللہ کا رسول مانا جائے اور کسی کو نہ مانا جائے، جیسے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول نہیں مانتے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں سمجھتے، جبکہ مسلمان ان سب کو اللہ کے نبی اور رسول مانتے ہیں، ان کے نبی یا رسول ہونے میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اور دوسری صورت یہ کہ لحاظ نبوت سب انبیاء کا درجہ برابر اور وہ سب ایک سطح پر ہوتے ہیں اور باقی تمام مخلوقات سے افضل ہوتے ہیں۔ ایسی صورت کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو ایسا کہنا درست نہیں کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں، اور ایک دوسری روایت میں کہ جو شخص یوں کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں اس نے جھوٹ بولا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ انبیاء کی ایک دوسرے پر فضیلت کس لحاظ سے ہے؟ پھر جس طرح تمام انسان ہونے کے لحاظ سے ایک سطح پر ہوتے ہیں، لیکن اس میں سے کچھ اچھے اور کچھ برے، کوئی عادل، کوئی ظالم، کوئی مشرک، کوئی موحد، غرضیاں ان کی بے شمار اقسام بن جاتی ہے۔ اسی طرح عام مسلمان ہونے کے لحاظ سے
با الفاظ دیگر قانونی لحاظ سے تو ایک سطح پر ہوتے ہیں، لیکن ان کے اعمال صالحہ اور غیر صالحہ کی بنا پر ان کی بھی کئی اقسام ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح انبیاء گرچہ نبوت کے لحاظ سے ایک سطح پر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں، مگر فضائل کے لحاظ سے ان میں جو فرق ہے، اور یہ فرق قرآن کریم کی آیت تلک الرسل فضلنا بعضهم الی بعض سے ثابت ہے، اور بے شمار احادیث سیئہ سے بھی ثابت ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ تو یہ ماننا ہمارے لیے ہمارے ایمان کے حصے کا ایک تقاضا ہے۔ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانہ ربنا والیک المصیر، نیز وہ کیا کہتے ہیں، ہم نے اللہ کے کام سنے اور ان کی اطاعت قبول کی، اے ہمارے رب ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور تیری طرف ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ پھر فرمایا قیامت تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت حق پر قائم رہے گی اور سب پر غالب رہے گی۔ خاتم الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت آپ ہی کی شریعت پر آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے اور اللہ سے اس کی رحمت اور شفقت اور عفو درگزر کی دعائیں مانگے۔ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا میں نے بخش دیا تمہیں، ابن ابی حاتم میں ہے۔ پھر فرمایا اے اللہ ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ حکیم بن جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آمن رسول اتری تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ اللہ نے آپ کی اور آپ کی امت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی، اللہ سے دعائیں مانگی، آپ کی دعائیں قبول ہوگی، چنانچہ آپ نے اس آیت کی تمام دعائیں مانگی۔ انشاءاللہ یہ اگلے لیکچر میں ہم اس کو مزید تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔